وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته السيرة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أهون البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے پہلے، یہ کل ہم نے پڑھی تھی اور اس میں تھوڑی ڈکشنری رہ گئی تھی تو اس کو میں نے ساتھ ملا لیا ہے، اور یہاں جو اب باقی قصے ہیں سارے یہ پہلے ہم نے تفصیلات سے پڑھ لیے ہیں، اور ان کا قصہ بھی حامان کا، قارون کا، اور باقی جو قصے تھے وہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا، صالح کا، سارے قصے ہم نے پڑھ لیے تھے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کریم نے یاد دہانی کے لیے، ایک خوف و تذکیر کرنے کے لیے، تاکہ دلوں کے اندر وہ جو خوف ہے آخرت کا، جواب دہی کا جو احساس ہے، اس کے اندر تھوڑا سا اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچانا چاہتا ہے مسلمانوں کو، کلمہ گو انسان کو جو اس کتاب کو پڑھتا ہے اور اس کو زندگی دینا چاہتا ہے۔ ان ادر سے زندگی وہی ہے جو موت کے بعد زندگی ہے۔ یہ جو زندگی جس کے اندر ہم جیتے ہیں یہ امتحان کا ہے، اس میں ہمیں پرچہ دینا ہے، اور پرچہ کوئی غلط لکھ رہا ہے یا صحیح لکھ رہا ہے، یا برابر چھوٹ جائے گا یا سزا پائے گا، یہ اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہاں اللہ نے مثالیں دی ہیں، وہ مثالوں کو اگر جیسے اللہ نے کل فرمایا تھا آیۃ بینۃ لقوم یعقلون، روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، سوچتے ہیں رات کیسے نکلتی ہے، دن کیسے نکلتا ہے، سورج کہاں سے آتا ہے، تارے کہاں سے آتے ہیں، چاند کہاں سے آتا ہے، پانی کیسے برستا ہے، زمین سے پانی کیوں آتا ہے، فصلیں کیوں اگتی ہیں، باغات میں پھل کیوں لگتے ہیں، جو یہ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، جو غور کرنے والے ہیں الباب ہیں، تدبر اور فکر کرنے والے ہیں، اور جب وہ تدبر اور فکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ اللہ تو نے زندگی جو ہے، یہ دنیا جو ہے، یہ زمین جو ہے، آسمان اور چاند اور تارے، یہ دریا اور یہ سمندر، یہ پل، یہ باغات آپس نہیں بنائے ہیں، تو بزرگ و برتر ہے، لیکن کیا ہم نے
سمجھ لیا ہے اس چیز کو، فقنا عذاب النار، ہمیں اس آگ سے بچا جو تم نے مجرموں کے لیے جلائی ہوئی۔ اصل یہ معاملہ ہے کہ آگ سے بچنے کی جستجو، کوشش، اور جو کوشش ہے وہ اجتماعی ہے۔ انفرادی طور پہ اگر کوئی آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا، اور اس کا بچنا جو ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کریم کی ایک مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بھی آئی ہے کہ جب اللہ یہ پوچھیں گے کہ میری حدود ٹوٹ رہی تھی، میرے دین کے اوپر غلبہ ہو رہا تھا، لوگ جو بہک رہے تھے، لوگ دین کو چھوڑ چھوڑ کے دنیا کے اندر غرق ہو رہے تھے، اور تو کہاں چلے گیا تھا؟ اللہ میں تیرا ذکر کر رہا تھا، تیری تذکیر کے اندر کمرے میں بند تھا، تیرے میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تو اللہ نے تو کہا تھا بلغ ولو آیا، تو اللہ اس میں کہے پکڑو اس کو اور اس کو آسمان سے زمین کی طرف پڑھو، کہ یہ میری جو مخلوق تھی وہ بہک رہی تھی، اور اس کی اصلاح کے لیے اس کو حکم تھا کہ رسولوں کو یہ حکم تھا بلغ ولو آیا، ایک آیت بھی ہو اس کو بچاؤ۔ اس لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ زبان سے روک، دست ہاتھ سے روکو، نہیں رکتا زبان سے روکو، نہیں رکتا دل سے برا جانو، اور سب سے کمزور اور ضعیف ایمان کی نشان۔ اس لیے جو آدمی وہاں جا کے یہ عذر کرتا ہے جی کہ ہم کیسے سمجھائیں جی، ہم کیسے کہیں، ہمیں الف لام میم آتا ہے، ہم الف لام میم پڑھ کے سنا دیں، ہم کہہ دیں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اللہ کون ہے؟ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے سامنے ہم نے ایک دن پیش ہونا ہے اور خیری جرا اور شریک جرا کا ساتھ دیں، سیدھی سی بات۔ اور یہ زمین جو ہے اس لیے بنی ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی رضا کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے قانون کو نافذ کیا جائے، اور جب نافذ نہیں کریں گے تو پھر سزا تو ملے گی۔ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ، اللہ کہے گا جب شہادت دی تھی تو کیا اس شہادت کو آگے پہنچایا؟ جیسے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، ایمان والو، دوسروں کو نہیں، اے ایمان والو سچے لوگوں کے ساتھ ہو۔ کوئی سچے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ بلکہ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، اکیلا کھڑا ہوتا ہے سچا، اور اس کو لوگ پتھر مار رہے ہوتے ہیں۔ کوئی نہیں سوچتا کہ یہ اکیلا ہے ابراہیم علیہ السلام، آگ کو جلایا جانا، صرف آگ سے نکلنے کے بعد حود علیہ السلام نے بھی کل ہی ہم نے پڑھا کہ آپ کی رسالت کی تصدیق کی تھی، اور 950 سال پیچھے ہم نے 2-4 دن پہلے پڑھا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کا قصہ دیا۔ 950 سال، 40 سال یا 50 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی ہوگی، اس کا مطلب وہ 1000 سال کے قریب آپ نے تبلیغ کی اپنی قوم کو۔ باپ نہیں آئے، پتھر کھاتے رہے، مسکر اڑاتے رہے، لوگ کشتی کے اندر گندگی کرتے رہے، لیکن کبھی نہیں یہ تل مرایا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کبھی نہیں دیکھا کہ یہ پیشاب کر رہے ہیں، اور بلکہ ان کو کہا بچ جاؤ، وقت آنے والا ہے، عذاب دینا ہے۔ اور پھر آخر میں آپ کی بے بسی کا عالم بھی اللہ نے دکھایا تھا، وہ بھی ہم نے پڑھا تھا، جب آپ نے یہ دعا مانگ لی رب لا تذر علی الارض کافرین دیارا، تو پھر وہ وفارت تو نور ہوا۔ جیسے کل ہم نے پڑھا کہ لوط علیہ السلام کے بس ہیں، اور فرشتوں نے کہا گھبرا نہ، ہم فرشتے ہیں، یہ تیرے تک نہیں پہنچ سکے۔ اس لیے میرے عزیز سب سے افضل ترین جو فریضہ ہے وہ ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اس چیز کی جستجو، جد و جہد اور کوشش کریں۔ کامیابی ناکامی اللہ کے اختیار میں ہے، ہماری کتنی نیت ہے، ہمارے اندر کتنا جذبہ ہے ایمان کا، کتنا عنصر ہے دل کے اندر ایمان کا، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہمیں اس دین کو لوگوں کو پہنچانا ہے، ہمیں بتانا ہے کہ اس زمین کے اوپر امن تب ہی آئے گا جب اس کتاب کو اس زمین کے اوپر نافذ کیا جائے، جب عدالت کے سامنے ستم یہ ہے کہ جو بھی عدالت صبح شروع ہوتی ہے پاکستان کے اندر، وہاں تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت کرتے ہیں غلط الفاظ بولتے پڑھتے ہیں، تلاوت کرنے بھی نہیں آتی، لیکن پھر سارے فیصلے اس کتاب کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو جتنے یہ سن رہے ہو یا جن کو آپ سناتے ہیں، یہ بڑا سخت معاملہ ہے، اور یہ وہی معاملہ ہونا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے اس کو آسمان سے لے جا اور وہاں سے پٹک دے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے ہمسایوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی اولاد کو، اپنے ملنے والوں کو یہ پورے ایک گروہ بنائیں، اور اس گروہ کو
سمجھائیں کہ یہ زمین کے اوپر اس کتاب کو نافذ، یہ کتاب نافذ ہونے کے لیے آئی، یہ مفتوح یا مغلوب ہونے کے لیے نہیں آئی ہے۔ اس لیے ذرا میرے عزیز اس کے اوپر غور کیا کریں کبھی کبھی۔ اللہ نے کہا یہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین، یہ یوم آخر جو ہے اس کی طرف لوٹ آؤ، اے کافرو، اے منکرو، غور کرو اور لوٹ آؤ، قیامت کو حساب دینا ہے۔ اور ولا تعصوا، نہ پھرو زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہوئے۔ فکذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، فاخذتهم الرجفۃ، تو پھر کیا ہوا جب انہوں نے جھٹلایا تو پھر کیا ہوا؟ ایک سخت زلزلے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی اب کیوں نہیں آتا جی، روز روز دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ حلیم ہے، اللہ جانتا ہے کب میں نے امداد دینی ہے۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ابراہیم کی آگ کے علاوہ جو ہے آسمان کی طرف جا رہے تھے اور سامنے ابراہیم کھڑا تھا، اس کو پتہ میں نے اس آگ کے اندر کودنا ہے، اس آگ کے اندر مجھے ڈالا جانا ہے۔ تو کیا اس نے ایمان کو چھوڑ دیا؟ جب اس حالت میں آئیں گے تو پھر اللہ کی متاع نصر اللہ، جب کہتے تھے نا کہ کب آئے گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا غور کرو، پہلے لوگوں کو گڑھے کھود کے زمین میں کھڑا کیا گیا اور آرے سے 2 ٹکڑے کر دیے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم سے گوشت علیحدہ اور ہڈیاں علیحدہ کر دیا گیا، لیکن ہر ہڈی سے یہی آواز آتی رہی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ آپ کو اپنانا پڑے گا، یہ جدوجہد ہے، یہ جدوجہد ہے، جدوجہد جہاد ہے۔ یہ جہاد یہی نہیں کہ تلوار لے کے لوگوں کے سر اتارنا شروع کرو، جہاد یہ ہے کہ اس کتاب کو، اس زمین کا تاجدار بناؤ، تخت کے اوپر اس کو بٹھاؤ۔ فَكَذَّبُوا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر ایسے کھائے ہوئے گھروں کے اندر، پوری وہ زمین جو تھی نا، پورا وہ جو علاقہ تھا آپ کا شعیب علیہ السلام کا، تو وہ پورا علاقہ جو ہے جب زلزلہ آیا تو ایک چنگار پھیلے ہوئے، اور اس کے بعد زلزلہ آیا تو بالکل ایسے جاسمین جیسے تھے، کھجور کا جس طرح زمین کے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نہر کے اوپر گرے ہوئے پڑتے ایسے، جس کو مزید ادھر کر دو کبھی ادھر کر، اس طرح کی کیفیت ہوگی۔ لیکن کاش کہ ہمیں یہ ہماری آنکھیں اور ہمارے دل کی جو آنکھیں ہیں وہ دیکھ لیں کہ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، بس یہ روشنی دل کے اندر آ جائے، پھر طاقت ہی طاقت ہے۔ پھر کوئی قول ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ایک دفعہ کہہ دو اللہ ایک ہے، اور پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کرو، پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہٹا نہیں سکے گی۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا، عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا، تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے۔ اب یہ یمن کا علاقہ جو اقاف کا علاقہ ہے، اور پھر وہ تبوک کا علاقہ جو ہے، جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت اس کے کھنڈرات بڑے بہت زیادہ نظر آتے تھے۔ آج بھی وہ کھنڈرات موجود ہیں لیکن اتنی کثیر تعداد میں نہیں ہیں، آج بھی وہ موجود ہیں لیکن آج وہ اتنے کثیر تعداد میں نہیں ہیں، لیکن نظر آتے ہیں، ہر چیز نظر آتی ہے کہ یہاں بھی بستیاں تھیں جن کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا، لوگ وہاں سے ڈرتے ہوئے گزرتے ہیں، ایک خوف کا عالم ہے، خوف ہے وہاں۔ اور تبوک کے جو درخت ہیں کھجوروں کے، اس کے اوپر اتنی کھجوریں ہوتی ہیں کہ کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے عزیزو صرف اپنے اللہ کے اوپر ایسا کبھی ایمان لائیں کہ دل کی ہر خون کے قطرے سے آئے ایک ہی کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر یہ ایمان کبھی ہوگا، پھر جسم کے اندر جان پیدا ہوگی۔ یہ جو جان ہے نا، کھا کھا کے ہم موٹے ہوتے جاتے ہیں، یہ جان پھر یہ وہ سانپ ٹھوئے بچھو جو قبر کے اندر لڑنے ہیں، ان کی یہ سزا، ان کی یہ غذا۔ روح کی غذا جو ہے اللہ کا ذکر ہے، اور جب اللہ کا ذکر انسان کرتا ہے تو اس کا اتصال اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، زمین سے اس کا رابطہ جو ہے کٹتا جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ بڑھتا جاتا ہے۔ پھر جب اللہ سے واسطہ بن جائے گا تو پھر اللہ کہتے ہیں پھر زین لہم الشیطان، شیطان نے ان کے لیے اب ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا۔ شیطان ان کو بس، شیطان بازو پکڑ کے نہیں کہتا کہ دودھ میں پانی ملاؤ، بلکہ کہتا ہے نفع بہت ہوگا، جعلی دودھ میں جو بہت نفع ہوگا، دوسرے دن جتنی مرضی، لیکن یہ سزا جو ہے اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ نفع ہوا تھا یا نقصان ہوا۔
لہم الشیطان اعمالهم، ان کے اعمال کو شیطان نے مزین کر کے فصدہم عن السبیل، اور وہ راہ راست سے گم کر دیا انہوں نے، راہ راست شیطان کے پیچھے لگ گیا، برگشتہ کر دیا اللہ نے، شیطان نے ان کو برگشتہ کر دیا، راہ راست سے ہٹا دیا ان کو۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ ہوش نہیں رکھتے تھے، عقل مند نہیں تھے، ذہین فطین تھے، جیسے آج کل کے بڑے بڑے سائنسدان دہریے ہیں، بڑے بڑے شیطان اوپر جاتے ہیں پھر نیچے آتے ہیں پھر دیکھتے ہیں خدا کہاں ہے، وہ بھی مستبصرین۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، جیسے سورۃ ہود کہتا ہے کیا تمہیں نظر نہیں آتا یا تم دیکھتے نہیں ہو، کیا یہ جادو ہے؟ اب تم ذرا دیکھو ذرا، یہ جادو تو نہیں ہے۔ اصلوھا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون بما کنتم تعملون، اب وہ سزا تمہیں ملے گی، اب تم جزا فضا کرو یا نہ کرو، جو مرضی چیخو چاہو، لیکن کیا جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو وہ ہوش رکھتے تھے، عقل رکھتے تھے، اس کے باوجود وہ یہ جو ساری قومیں تھی بڑی عقل مند فطین تھی۔ آپ کے اللہ فرماتے ہیں وقارون وفرعون وہامان ولقد جاءهم موسیٰ، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن قندیلیں، یہ قرآن روشن قندیل ہے، یہ روشنیاں لے کے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، اور کہا تھا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تو انہوں نے کیا کہا فَاذْهَبْ وَأَنْتَ رَبُّكَ آؤ قائدون، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جا تو جنگ کر جا کے، تیرا رب کرے جا۔ تو اللہ نے کہا میں بھیجا تھا ان کے پاس، قارون اور فرعون کے پاس، وہ حامان کے پاس، وَلَقَدْ جَاءَ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا، غرور تکبر، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، حالانکہ وہ اللہ سے سبقت لے جانے والے نہیں تھے، اللہ کو ہرا نہیں سکتے، لیکن روشنیاں آئیں۔ بدبختی ہے ہماری کہ یہ کتاب جو ہے اس کو اللہ نے کہا میں اس کا محافظ ہوں، نحن لہ حافظ، میں اس کا محافظ ہوں، اور کافرین جو ہے ان کو میں گھیرے ہوئے ہوں۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ پہلے اس سے کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ نہیں، وہ پہلے ہے کہ تمہیں وہ خبر پہنچی فرعون کے لشکروں کی کہ نہیں پہنچی؟ پہنچی، سب کچھ پہنچا، میں ان کو گھیرے ہوئے، ان کو میں نے ڈباؤں گا، اور یہ کتاب جو ہے اس کا میں محافظ ہوں۔ اس لیے میرے عزیزو یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب کوئی ایسی کتاب نہ سمجھے، یہ ورقے نہ سمجھے، اس کے جو اوپر الفاظ ہیں یہ نوری فرشتے ایک ایک لفظ کے محافظ ہیں۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اللہ نے یہ خاص مہربانی ہمارے اوپر کی ہے کہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، ورنہ ہم عام تو اس قابل ہی نہیں ہے۔ بکار اللہ کہتے ہیں وہ یہ رکھتے تھے عقل کو، سر کچھ رکھتے تھے، اور وہ لیکن وہ اللہ کو اتنا قارون فرعون حامان ولقد جاء موسیٰ، ان کے بعد موسیٰ آیا، فاستکبر، غرور کیا، تکبر کیا، فی الارض وما كانوا سابقین، لیکن اللہ کو وہ ہرا نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب کو اللہ نے کہا پکڑ لیا، ان کے کس کی وجہ سے؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ہم میں سے کون ہے جو گناہ گار نہیں ہے؟ جو اللہ نے نہیں پکڑا، ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اللہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ تو ہمارا مولا ہے، ہم تو تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہم تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، بھول ہو جاتی ہے، ذرا کچھ ہو جاتا ہے، اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمارا حشر اٹھ جاتا نہ کرنا، ہمیں یہ توفیق دے ہم تیری اس کتاب کو دنیا کو پہنچائیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، یہ ذرا مکمل کر دوں، تھوڑا سا ایک ہی آیت ہے، 3-4 لفظ، باقی کل انشاءاللہ پڑھ لیں۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ہم نے ان کو پکڑ لیا گناہوں کے بعد، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی۔ پتہ ہے آپ کو کہ سمود کے اوپر ہوا آئی تھی جن کو وہ پتھر پھینکتی تھی، کسی کے اوپر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور کسی کو وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کسی کو ایک زبردست واقعہ نے آ لیا، جیسے یہ قارون کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا،
اور کسی کو ہم نے فمنہم من خسفنا، کسی کو زمین میں دسا دیا، بہل ارض فمنہم من اغرقنا، اور فرعون کو ہم نے غرق کر دیا۔ وما کان اللہ لیظلم، ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنی جانوں کے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کتاب کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو ہمارا بھی اشر ایسا ہی ہوگا، اور ہمیں اس کتاب کو پکڑ کے سینے سے لگا کے دل کی گہرائی میں اس کو اتارنا چاہیے، ورنہ اللہ تو کہتا ہے کہ میں ان کی جانوں پہ ظلم کرنے والا نہیں تھا، انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا۔ صدق اللہ۔ اللہ